آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری اور آرمی میوزیم دونوں اپنی اہمیت کے حوالے سے کسی ایسے منفرد اور قابل مثال مقام رکھتے ہیں۔ اشتیاق گوندل کی خصوصی رپورٹ دیکھیں۔ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری اور آرمی میوزیم کی اہمیت کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک طرف آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری میں دنیا اور پاکستان کی فوجی تاریخ کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف آرمی میوزیم میں دشمن سے چھینے گئے ہتھیار اور عسکری سازوسامان دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی عسکری تاریخ کتنے عزم و شجاعت کے ناقابل فراموش واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کا قیام 2017 میں عمل میں لایا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ادارے کے پیٹرن ان چیف ہیں۔ ادارے کے ڈین بریگیڈیئر فواد حفیظ ریٹائرڈ نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ ادارہ فوج اور سول سوسائٹی کے درمیان مختلف موضوعات پر پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملٹری ہسٹری کی اسٹڈی صرف ان کتابوں پہ مشتمل نہیں ہے۔ میڈلز، ڈریسز، بلڈنگز، گریو یارڈز، مونیومنٹس، بیٹل فیلڈز، ایوارڈز، سائٹیشنز، ہر وہ چیز جن کو آپ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں، they are also a part of military history۔ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کے دورے کے دوران میڈیا نمائندوں کو ادارے کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا گیا، جن میں کشمیر، روم، مشرقی پاکستان ہال، راولپنڈی گیریزن، چونڈا ہال، پاک فوج کی مختلف یونٹس اور کورس کی علامات والی گیلریاں شامل ہیں۔ اس ادارے کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ ادارے میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفرنس لائبریریز بھی موجود ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد بے پناہ معلومات اور حقائق تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ اس ادارے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر اس کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا گیا کہ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری جو کہ 2017 کے اندر ایک کمرے کے اندر بنایا گیا تھا، الحمدللہ آج اس بلڈنگ کے اندر یہ شفٹ ہو چکا ہے، جس کے اندر تمام لیٹسٹ فیسلٹیز موجود ہیں، اور اس وقت ہمارا ادارہ یونیفارم پرسن ہیں، ریٹائرڈ ہیں اور سویلین سٹاف کے ساتھ ایک ہائبرڈ ادارہ ہے، جس کا مقصد پاکستان کی ملٹری ہسٹری اور پاکستان آرمی کی ملٹری ہسٹری دونوں کو پرزرو کرنا، اس کو ریکارڈ کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ یہ جو تینوں کام ہیں یہ کافی مشکل والے ہیں، کافی محنت طلب کام ہوتے ہیں، اور ان کو کرنے کے لیے ہمیں پرانی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو لیٹسٹ جو لائنز ہیں ان کے اوپر لے کے آنا پڑتا ہے، جو پرانے انٹرویوز ہیں ان کو ہمیں لیٹسٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر کنورٹ کرنا پڑتا ہے، اور ہم نے جو پرانے ہمارے ویٹرنز تھے، جو ہیروز تھے جنہوں نے 1947-48 کی جنگوں میں حصہ لیا، ان کو بھی ہم نے جا کے ریکارڈ کیا۔ ان کی جو فرسٹ ہینڈ نالج تھا وہ آج ہمارے پاس موجود ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہے۔ ادارے میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے انکلوجرز بھی موجود ہیں۔ جی ایچ کیو کی منظوری کے بعد آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں اصلی نشان حیدر بھی آویزہ کیا گیا ہے۔ جہاں ایک طرف آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری میں تاریخ کے مختلف واقعات کو محفوظ بنایا گیا ہے، تو وہاں ہی دوسری طرف اس ادارے کے ذریعے تیار ہونے والا مواد ہماری آنے والی نسلوں کی مثبت اور حقائق پر مبنی ذہن سازی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کی طرح آرمی میوزیم بھی اپنی اہمیت اور تاریخی واقعات کو ایک عام پاکستانی تک پہنچانے کے حوالے سے اہم مقام رکھتا ہے۔ آرمی میوزیم میں پہلے صرف آفیشل ڈیلیگیشن کی رسائی ممکن تھی، مگر 2017 میں اس کو ایک عام پاکستانی کے لیے بھی کھول دیا گیا۔ آرمی میوزیم آزادی کے وقت پاک فوج کے تاریخی پس منظر، تخلیق، دوبارہ ترتیب اور تنظیم، جنگوں، خطرات، خوشی کے مواقع اور زمانہ امن میں قوم کو دی گئی خدمات کے حوالے سے مختلف داستانوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارت نے جب بھی پاکستان کے خلاف جارحیت کی تو اس کو ہمیشہ منہ توڑ جواب ملا۔ یہ آپ کو کچھ عسکری ہتھیار نظر آ رہے ہیں، یہ 1971 کے دوران پاک فوج کے ذریعے استعمال رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو مختلف رائفلز نظر آ رہی ہیں، مختلف ہتھیار نظر آ رہے ہیں، یہ وہ ہتھیار ہیں جو کہ ہم نے ہندوستان کی افواج سے چھینے، اور یہ صرف ہتھیار ہی نہیں، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیلی فون سیٹ نظر آ رہا ہے، وائرلیس سیٹ نظر آ رہا ہے، ریڈیو سیٹ نظر آ رہا ہے۔ اس میوزیم میں قائد اعظم محمد علی جناح کے پاک فوج کے ساتھ تعلق کو مجسموں کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ اس میوزیم میں پاکستان فضائیہ اور پاکستان بحریہ کی جنگ میں کردار کی نمائش کے لیے بھی جگہ مختص ہے۔ قائق کے ذریعے سوات، مالاکنڈ اور جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کیے گئے آپریشنز کا بھی نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس میوزیم میں آنے کے بعد یہ یقین اور بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے بہادر بیٹوں نے عزم و شجاعت کی جو داستانیں رقم کی وہ ہماری عسکری تاریخ کا فخر اور ہمارا سرمایہ حیات ہیں۔ یقیناً آرمی میوزیم عسکری
लिहाज से जो पाकिस्तान की तारीख है उसके हवाले से अपनी मिसाल आप है। ये आपको एक जीप नजर आ रही है, ये हिंदुस्तान के मेजर जनरल नरेंजर प्रसाद की जीप है जो 15 इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे और 8 सितंबर 1965 की स्पेर को 18 बलोच जो है उन्होंने इस जीप को अपने कब्जे में लिया। ये जीप और इसके साथ साथ मुख्तलिफ वाकयात हमें इस चीज की यकीन दहानी करवाते हैं, ये वाज़ेह सबूत हैं कि दुश्मन ने जब भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसको हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिला। अगर हम 1965 के अंदर हिंदुस्तान के जो जीओसी थे मेजर जनरल नरेंजर प्रसाद की इस जीप की बात करें या फिर हम फरवरी 2019 के अंदर भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की बात करें, ये जमीनी रास्ते के जरिए पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुए और ये जीप आज हमारे सामने यहां पर मौजूद है। और इसके साथ साथ अभिनंदन ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और उसके बाद अभिनंदन के साथ जिस तरीके से जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, लेकिन हमने अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद बड़े बाइज्जत तरीके से वाघा बॉर्डर के जरिए हिंदुस्तान को वापस किया, जो इस चीज का वाज़ेह तौर के ऊपर सबूत है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान अपने हमसाया मुमालिक के साथ पुरअमन तल्लुकात चाहता है। यकीनी तौर के ऊपर ये तमाम तर शवाहिद इस बात का सबूत है कि जब भी दुश्मन हमें ललकारेगा तो धरती के बेटे अपनी कीमती जानों की कुर्बानी भी देंगे और दुश्मन को यूं ही सबक भी सिखाएंगे। कैमरामैन नोमान आशिक के साथ इश्तियाक गुंदल, आर्मी म्यूजियम।